حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے عملوں کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم بعض ظالمین کو بعض لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے وہ جو کرتوت اور کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ ظالم مسلط ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں اور کاموں کی وجہ سے۔ تو آج ہم ان کی شکایت کرتے ہیں کہ حکمران ظالم ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنے ضمیر کے اندر نہیں جانتے کہ ہم نے مخلوق خدا کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی دعا کے درمیان جو حجاب اور پردے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ مظلوم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان مومن کی یا کسی بھی مخلوق خدا میں سے جو مخلوق ہے اگر ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم بھی حکمرانوں کی شکایت کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جوتے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب قوم کی حالت ہو جائے اتنی خستہ کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اس کے جوتے محفوظ نہیں ہیں، جو قوم اس طرح کے کام کرے گی تو بتاؤ اس کو حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا تو نہیں مل سکتا، اس کو حکمران حجاج بن یوسف جیسے ہی ملے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے اس بات کا کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں پر اچھا حکمران مسلط کرتا ہے، برے لوگوں پر برا حکمران مسلط کرتا ہے۔ تو جس طرح کے کرتوت ہوتے ہیں پھر جو حکمران ہوتا ہے وہ ایسا ہی ملتا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حکمران اچھا ملے، عادل بادشاہ ملے، صلاح الدین ایوبی جیسے بندے کی ہم تلاش کریں، تو پھر یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ جس وقت ہم مخلوق خدا پر ظلم کریں گے اور دوسروں کا حق ہم غصب کریں گے اور جو ناجائز اور جھوٹی گواہی ہے اس کے اندر ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لوگوں کا ساتھ دیں گے، تو ہمیں یار عمر بن عبدالعزیز، صلاح الدین ایوبی یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ یہ صرف باتوں سے تو نہیں ملے گا، اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھوں پر اچھا حکمران مسلط کرتا ہے، بروں پر برا حکمران مسلط کرتا ہے۔ اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو اچھا حکمران دیتا ہے، اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر ان پر برا حکمران آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے بادشاہ ہمیں خود بخود اچھا ملے گا، اگر ہمارے کرتوت خراب اور کالے ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر جو آنے والا حکمران ہے وہ ظالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت بینہ پر عمل کر کے اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم